رسول الله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ ہے، دوسری صورت ہے 28ویں پارے کی، سورۃ الحشر، جس کی 24 آیات 3 رکوع ہیں، اور یہ صورت مدنی صورت ہے جو کہ ترتیب مصحفی میں 59 نمبر ہے، لیکن ترتیب نزولی میں 101 نمبر ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ الحشر اس کی دوسری آیت میں ذکر کردہ لفظ لأول الحشر کی وجہ سے ہے۔ یہ سورت کن کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سورت بنو نذیر قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر اور گرد و نواح میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنو قینقاع، دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، تیسرے قبیلے کا نام تھا بنو قریظہ۔ سورۃ الحشر یہودیوں کے مشہور قبیلے بنو نذیر کے بارے میں اتری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ نذیر بھی ہے، نذیر زواد کے ساتھ، نون زواد یا را۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے مشہور شاگرد سعید بن جبیر نے ایک مرتبہ اپنے استاذی عبداللہ بن عباس کے پاس اس سورت کو سورہ حشر کہا تو سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، اللہ کے بندو اسے سورہ نذیر کہو۔ یہ بات عبداللہ بن عباس نے اس لیے کہی چونکہ اس سورت کا مرکزی مضمون، مرکزی عنوان بنو نذیر کا معاملہ تھا، لہذا انہوں نے یہ بتانے کے لیے یہ کہا کہ اس سورت کا نام سورہ حشر کے علاوہ سورہ نذیر بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو سورہ حشر کہنے سے سورہ نذیر کہنا زیادہ راجح اور بہتر اس لیے بھی قرار دیا کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ الحشر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ یہاں حشر سے مراد اکٹھ ہے، حشر سے مراد جمع ہونا، یہاں حشر سے مراد اجتماع ہے، قیامت کا دن مراد نہیں ہے۔ حشر و نشر جسے آپ کہتے ہیں یا میدان محشر کہتے ہیں، وہ حشر یہاں مراد نہیں ہے، یہاں اکٹھ، اجتماع، جمع ہونا مراد ہے۔ سورت شروع ہوئی ہے سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سبح للہ، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس نے بھی اللہ کا پاک ہونا بیان کیا، اور زمین میں جو کچھ ہے اس نے بھی اللہ کا پاک ہونا بیان کی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ، اور وہ اللہ سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ سبح للہ، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ما فی السماوات، ان سب چیزوں نے جو کچھ آسمانوں میں ہے،
وما، اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز، اور وہ اللہ سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ کچھ باتیں یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ صورتوں کو تسبیح کے ساتھ شروع کیا ہے، تسبیح کے ساتھ۔ سورہ حدید جو پارہ نمبر 27 میں آتی ہے، اسی طرح سورہ صف جو آگے آئے گی، اور سورہ حشر، یہ تین صورتیں سبحہ کے لفظ سے شروع ہیں، جسے ماضی کا صیغہ کہتے ہیں۔ سبحہ ماضی کا لفظ آیا ہے، اور دو اور صورتیں ہیں جو تسبیح سے شروع ہوئی ہیں، وہ ہے سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، وہ یسبح سے شروع ہیں۔ اور ایک صورت ہے جو مصدر سے شروع ہے، سورہ بنی اسرائیل، جسے آپ سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں پارے کی جو ابتدا اور آغاز ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ سبحہ ماضی کے ساتھ تین صورتیں ہیں، ایک صورت 27ویں پارے میں، اور دو صورتیں 28ویں پارے میں۔ یسبح مضارع کے ساتھ دو صورتیں ہیں، اور دونوں 28ویں پارے میں ہیں۔ سبحان مصدر کے ساتھ ایک صورت ہے، اور یہ 15ویں پارے میں ہے۔ یعنی ٹوٹل 6 صورتیں ایسی ہیں جن کا پہلا لفظ اللہ نے اپنی پاکی کے لیے استعمال کیا ہے، کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتا چلا آ رہا ہے۔ ماضی میں بھی کائنات کے ذرے ذرے سے نے اللہ کی پاکی بیان کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اب بھی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ آئندہ بھی اللہ کی پاکی بیان کرتا رہے گا۔ یہ تینوں چیزیں میں نے کیوں کہی ہیں، ماضی، حال، استقبال؟ کیونکہ سبحہ ماضی کے صیغے 3 صورتوں کے شروع میں آ گئے، یسبح حال اور استقبال کے صیغے، مضارع کے صیغے 2 صورتوں کے شروع میں آ گئے، اور مصدر کا صیغہ ایک صورت کے شروع میں آیا۔ اور سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ نے تسبیح کا ذکر کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلی، وہاں امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، سبح، تو تسبیح بیان کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اتنی صورتیں، ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ ٹوٹل صورتیں ہو گئیں 7، ایک صورت مصدر کے ساتھ، ایک صورت امر کے ساتھ، 2 صورتیں مضارع کے ساتھ، اور 3 صورتیں ماضی کے ساتھ۔ ٹوٹل 7 صورتیں ہیں جن کے ابتدا اور آغاز میں تسبیح اور اللہ کی پاکی بیان کرنے کا مسئلہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مشرکین کو یہ چوٹ لگائی جائے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہر عیب سے پاک ہونے کا اعلان کر رہی ہے، اور تم کتنے بے وقوف ہو کہ اس کے لیے شریک، اس رب کے لیے اولاد بنا کر اس پر اتنا بڑا عیب لگا رہے ہو۔ اور یہ اتنا بڑا عیب ہے جس سے بڑی گالی اللہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اللہ کے لیے عیب لگا رہے ہو، اور کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تمہاری وہ پرورش کر رہا ہے، تمہاری ہر ضرورت وہ پوری کرتا ہے، تمہاری موت اور زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن تم کتنا بے وقوف ہو کہ بے بس بندوں میں سے کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو گنج بخش کہتے ہو، کسی کو تم نے اولاد دینے والا بنا رکھا ہے، کسی کو شفا دینے والا، کسی کو حکومت دینے والا، کسی کو خزانے بخشنے والا۔ کسی بدبخت کے بارے میں تو یہ کہتے ہو کہ اللہ کی تقدیر کا رخ پھیر دیتا ہے،
کسی کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ کمان سے نکلا ہوا تیر راستے سے واپس لے آتا ہے، تم سے تو آسمان و زمین کی ہر وہ چیز ہی بہتر ہے جو اللہ کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 صورتوں کے شروع میں تسبیح کا لفظ ذکر کیا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کے لیے پاکی بیان کی ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے۔ اور قرآن نے ایک دوسرے مقام پر وضاحت کی ہے، ان کل شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، لیکن تم اللہ کی تسبیح جو کائنات کی مختلف مخلوقات کر رہی ہوتی ہیں تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہر کسی کی اپنی زبان ہے، اپنا انداز ہے، اپنا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ویسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کچھ چیزیں زبان حال سے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہیں، جیسے قرآن کہتا ہے یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں 7 آسمان بھی، 7 زمینیں بھی، اور 7 زمینوں میں موجود تمام مخلوقات بھی۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی بیان تو کرتی ہے، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم نہیں سمجھتے ان کی تسبیح کا انداز۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز کی حالت سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ انہیں بنانے والا ہر قسم کے عیب سے پاک ہے اور عاجز ہونے سے پاکیزہ ہے۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، ہر چیز کو اللہ نے سکھا دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے کہ میں نے تسبیح کیسے کرنی ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ حضرت سلیمان نبی کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا ہے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ ہم نے پہاڑوں کو حضرت سلیمان نبی کے تابع کر دیا تھا، وہ دن کے پچھلے پہر بھی، دن کے پہلے پہر بھی، سورج چڑھنے کے وقت بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ، اور پرندوں کو بھی ہم نے حضرت سلیمان نبی کے تابع کیا، وہ اکٹھے ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تسبیح کا ذکر کیا ہے۔ کچھ چیزیں زبان حال سے تسبیح کرتی ہیں، کچھ چیزیں زبان قال سے تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود، وہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، بخاری کی حدیث ہے، ہم رسول اللہ کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ کھانا اب اس میں روح ہے نہیں ہے، کھانے میں زبان بولنے کی طاقت ہے نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ اس بات پر قادر ہے، وہ پتھروں کو بلوا سکتا ہے، ان سے تسبیح کروا سکتا ہے، وہ درختوں سے تسبیح کروا سکتا ہے، وہ کائنات کی جمادات، نباتات، بے روح چیزیں، بے جان چیزوں سے تسبیح کروا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم اپنے کانوں سے رسول اللہ کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے کہ کھانے کے لقمے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہوتی تھی، کھانے کے لقمے سے، وَهُوَ يُؤْكَلُ، جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور کئی واقعات بیان کیے ہیں کہ تسبیح مخلوقات کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ صرف
ہمیں اس بات پر یقین رکھنے کی ضرورت ہے یہ دیواریں، یہ بے جان چیزیں، یہ مختلف قسم کے بستر اور مختلف قسم کی لاٹھیاں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں ان کی تسبیح سمجھ نہیں آتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کی ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے۔ سبح للہ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ آج یہی بات عقیدہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل والی مخلوقات کے علاوہ غیر عقل والی مخلوقات میں بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے۔ کیسا شعور اور فہم ہے اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی فلسفے کا مارا ہوا شخص انکار کرے اور کہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا گوشت کے ٹکڑے سے آواز آئے، ایسے نہیں ہو سکتا پتھر سے آواز ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کھجور کے تنے سے آواز ہے، ایسے نہیں ہو سکتا گوشت کی بوٹی سے آواز ہے۔ ہمارا ایمان ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے، نبی نے بتا دیا ہے، صحیح حدیث میں آ گیا ہے، ہم یقین رکھتے ہیں ایسے ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر چیز نے اپنی تسبیح کا انداز سیکھ لیا ہے، ہر چیز اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہوتی، جمادات، نباتات، ہر چیز کے اندر ایک تاثیر ہے۔ مثلا یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ قرآن انہیں مل رہا تھا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اسے لیں، وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، اور ڈر گئے۔ یہ ڈرنا پہاڑ میں کیسے ہے، کس وجہ سے ہے؟ اللہ نے اس کے اندر بھی ایک شعور رکھا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اب پہاڑ کے اندر کوئی روح تو نہیں ہے، کوئی جان تو نہیں ہے، کوئی حساسیت تو نہیں ہے، حواس خمسہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن میں نے ایسی تاثیر رکھی ہے، اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتارتا تو یقیناً اسے اللہ کے ڈر سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا ہے محمد آپ دیکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت کے دن انسان کے چہرے، انسان کے ہاتھ، انسان کے پاؤں، انسان کے اعضاء بولیں گے، بندہ حیران ہو کر ورطہ حیرت میں جا کر اور ششدر ہو کر کہے گا کیوں بول رہے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس رب نے ہر چیز کو قوت گویائی دی تھی، آج اس اللہ نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ سے 62 سے قبل سلام کیا کرتا تھا، کان یسلم علی قبل ان ابعث، پتھر اب بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا۔ بات کو سمجھے، بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کہتے ہیں زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، معنی یہ ہے کہ حالت ان کی تسبیح بیان کر رہی ہے، نہیں، زبان سے وہ تسبیح کرتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کثیر دلائل دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے جان چیزوں، بے روح چیزوں کے اندر بھی ایک شعور اور فہم رکھا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے اندر کوئی بصیرت تو ہے، کوئی فہم اور شعور تو ہے، تو وہ محبت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے تنے سے رونے کی آواز سنی، یہ کھجور کے تنے سے رونے کی آواز کس نے پیدا کر دی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اس لیے اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ہر چیز پاکی بھی بیان کرتی ہے اور کرتی بھی اپنی زبان سے ہے، کرتی اس انداز میں ہے جیسے اللہ نے اسے سکھا دیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کے لیے پاکی بیان کی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ زمینوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وہو العزیز، اور وہ اللہ سب پر غالب، الحکیم، کمال حکمت والا ہے، وہ اللہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ غالب سب پر ہے مانا اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، حکیم، اس کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہے، ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔
سبح للہ، اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز نے اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے۔ وہو العزیز، اور وہی سب پر غالب ہے، الحکیم، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ بنی نذیر کو سوال، پہلے سوال سمجھے بعد میں بات جواب سمجھ آئے گا۔ سورہ بنی نذیر یہودیوں کے اس بدبخت قبیلے کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے شروع میں تسبیح کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بنو نذیر قبیلہ کس طرح دم دبا کر بھاگا تھا اور کس طرح یہ بزدلی کا مظاہرہ کیا تھا، یہ ہم ذکر کریں گے، لیکن اللہ نے شروع میں یہ آیت ذکر کر کے یہ سبق دیا ہے کہ بنو نذیر جیسا طاقتور قبیلہ مسلمانوں نے بس چند ہی دن کے لیے ان کا محاصرہ کیا تو یہ مدینے کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور بزدلی پر اتر آئے، ان کی ساری شان و شوکت تباہ ہوتی رہی اور ان کی بھاگنے کی وجہ سے مدینہ پاک ہو گیا۔ یہ جو سارا معاملہ پیش آیا ہے یہ مسلمانوں کی طاقت کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا، اس رب کی قدرت اور طاقت کا ایک مظہر تھا اور اللہ تعالیٰ کی قوت کے لامتناہی ہونے کا ایک ثبوت تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے بس اور بے کس اور مجبور ہونے سے محفوظ ہونے کی ایک نشانی تھی کہ جو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عجز سے مبرہ ہے۔ یہ کام جو مسلمانوں کی تعداد اور قوت کے لحاظ سے ممکن ہی نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل معمولی ہے، کیونکہ وہ سبحان ہے، وہ پاک ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہی صفتیں ذکر کی ہے نا، العزیز، سب پر غالب ہے، وہ کسی کو غالب کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور اس واقعے میں بے شمار حکمتیں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں مسلمانوں کے لیے سبق بھی ہے کہ جب آسمانوں کی ہر چیز اور زمینوں کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو تمہیں بھی اس کی بے شمار نعمتوں پر اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ اس کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بنو نذیر کی جلا وطنی۔ یہود کے 3 قبائل تھے، پہلا قبیلہ تھا بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، تیسرا بنو قریظہ۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے نا، سب سے پہلے اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، کسی بھی خوشی میں کسی بھی غمی میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی ہمارے اوپر دیت آ پڑی ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، ہمارے مدینے پر کوئی حملہ کی کوشش کرے گا یہودیوں پر تو مسلمان ساتھ دیں گے، مسلمانوں پر حملے کی کوشش کرے گا یہودی ساتھ دیں گے۔ تینوں قبیلوں سے معاہدہ ہو گیا، میثاق، معاہدہ، ایگریمنٹ پاس ہو گیا۔ لیکن یہودی بزدل قوم ہے، عہد شکن قوم ہے، غدار اور دھوکے باز قوم ہے۔ قرآن نے ذکر کیا نا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن، فکری، منہجی اور نظریاتی دشمن، اسلامی تہذیب، اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کے دشمن بدترین یہودی ہیں، جن پر اللہ کی لعنت اور غیظ و غضب ہوا ہے۔ یہ بدبخت ظاہری طور پر تو معاہدہ کرتے رہے لیکن اندر کھاتے بے حیائی، بے شرمی، بزدلی، دھوکے بازی، فراڈ اور اسی طرح پراپیگنڈے سے باز نہیں آئے۔ مسلمان بی بی 3 ہجری کے اندر مسلمانوں کی ایک عورت بنو قینقاع کی یہودی کے ایک محلے میں گئی، اس کی دکان سے سودا لینا چاہا تو اس نے بری نگاہ سے دیکھا اور غلط حرکت کی کوشش کی۔ مسلمان بی بی نے آواز دی، ایک مسلمان آگے بڑھا، اس دکاندار یہودی کا سر قلم کر دیا، جس کی وجہ سے جنگ ہوئی اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع پورے قبیلے کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا کہ تم مدینے میں رہنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ جس شخص کی اور جس قبیلے سے مسلمانوں کی عزت ہی محفوظ نہ ہو ان کے ساتھ معاہدہ اور میثاق کرنے کا کیا فائدہ۔ پیچھے قبیلے بچے 2، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ۔ بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے جمادی الاول 4 ہجری میں بیر معونہ کی طرف 70 قرائے کرام علماء اعلام کو بھیجا کہ جاؤ بیر معونہ میں دین اسلام کی دعوت کا کام کرو۔ اللہ کے پیغمبر کے صحابہ 70 قاری جب بیر معونہ پر پہنچے تو بیر معونہ کا سردار عامر بن طفیل اس نے بے دردی سے 70 کے 70 قراء کو شہید کرنے کی ٹھان لی، اور اس کے فوجیوں نے، اس کے حواریوں نے ان قراء پر دھاوا بول دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ بڑی مشکل سے ایک صحابی جس کا نام تھا عامر بن امیہ زمری، یہ ان 70 میں سے بچ گئے اور وہاں سے بھاگ کر مدینہ آ گئے۔ جب عامر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ بنو عامر قبیلے کے 2 آدمی پھر رہے ہیں۔ عامر بن امیہ نے سمجھا کہ شاید بنو عامر قبیلے کے یہ 2 آدمی بیر معونہ کے لوگوں کے افراد ہیں اور انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں، لہذا عامر بن امیہ نے بیر معونہ کے شہداء کا بدلہ لینے کے لیے ان دونوں بندوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ یہ جو بنو عامر کے 2 آدمی تھے انہوں نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کر لیا تھا اور اللہ کے نبی نے ان دونوں کو امن و امان دے رکھا تھا۔ حضرت عامر بن امیہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ جب عامر بن امیہ مدینہ پہنچے، رسول اللہ سے ذکر کیا کہ 70 میں سے 69 قراء کو عامر بن طفیل نے بے دردی سے شہید کرا دیا ہے، ان میں سے میں بچ گیا تھا، میں آ رہا تھا، بنو عامر کے 2 بندے ملے ہیں، میں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تیرا بھلا کرے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ ہمارا تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا، تم نے انہیں قتل کر ڈالا ہے، میں ہر صورت ان کی دیت دوں گا۔ اب چونکہ بنو عامر اور بنو نذیر قبیلے کی آپس میں معاہدے تھے، آپس میں مصالحت تھی، ایگریمنٹ تھا کہ ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں ساتھ دیں گے، اور بنو نذیر نے مسلمانوں سے بھی معاہدہ کر رکھا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 بندوں کی دیت دینے کے سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے۔ ارادہ یہی تھا کہ بنو نذیر سے بات کرتے ہیں کہ ہم نے 200 اونٹ دیت دینی ہے، 2 بندے قتل ہو گئے ہمارے غلطی سے، ہمارے بندے عامر بن امیہ زمری سے۔ جب اللہ کے نبی بنو نذیر کے قلعے میں پہنچے اور یہ قلعہ مدینہ کی مشرق کی جانب کئی میل کے فاصلے پر تھا، اور آپ نے انہیں جا کر بتایا کہ دیت کے سلسلے میں تعاون حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ ہمارا ایک دوسرے سے معاہدہ ہے، تو بنو نذیر نے منہ کے مٹھو بنتے ہوئے کہنے لگے ہاں اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ فیصلہ کریں ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ نبی علیہ السلام سے کہنے لگے ہم آپس میں مشورہ کر لیں، پھر آپ کو دیت دیتے ہیں کہ کتنی دے سکتے ہیں، آپ کا کتنا تعاون کر سکتے ہیں اس دیت کی ادائیگی کے سلسلے میں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک طرف ہٹے تو آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہنے لگے اس سے بہتر موقع کب ہاتھ لگے گا؟ آج محمد ہمارے قبضے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ آج موقع ہے، محمد کا کام تمام کر ڈالتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشورہ ہوا کہ آپ ایک دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں، ہم اس دیوار کی اوپر چڑھ کر اوپر سے ایک پتھر آپ پر پھینکتے ہیں اور لڑکاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے نبی کو شہید کر دیتے ہیں، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا ایک بدبخت قسم کا آدمی تھا جس کا نام تھا عامر بن جحاش بن کعب۔ اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، میں پتھر پھینکوں گا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور چھت پر چڑھا، جو ہی دیوار پر چڑھا اور پتھر پھینکنا چاہتا تھا، اللہ کے پیغمبر پر پتھر لڑکا دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے جلدی جبریل کو بھیجا، جبریل نبی کے پاس پہنچے اور جبریل نے کہا ابھی ابھی اللہ کا حکم ہے، یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے فوراً مدینے کی طرف چل پڑے۔ جو صحابہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں گئے تھے، مدینے میں وہ نبی علیہ السلام کے منتظر تھے۔ اللہ کے نبی دیر سے آئے تو صحابہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے تھے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، آپ نے صحابہ کو جا کر بتایا کہ یہ تو میرے ساتھ اس طرح دھوکہ کر رہے تھے، اب تیاری کرو، انہیں نکالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اسی ہی مہینے میں اپنا لشکر ترتیب دیا اور یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر کا محاصرہ کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کا محاصرہ کیا، یہود کا قبیلہ بنو نذیر بزدل، اسباب و ذرائع سے بالکل مالا مال تھے، لیکن نبی کا لشکر دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو قلعوں میں بند کر لیا، چھپ کر بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے حکم دیا، بنو نذیر کے کھجور کے جو باغ ہیں ان میں سے فلاں فلاں باغوں کو کاٹ دو، اور فلاں فلاں باغوں کو جلا دو، اور فلاں فلاں باغوں کو باقی رہنے دو۔ کچھ باغوں کو جلا دو، کچھ باغوں کو کاٹ دو، کچھ باغوں کو باقی رہنے دو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرایا، یہود چیخنے لگے، فتنہ برپا کرنے کی کوشش کرنے لگے، اور مدینے میں غلط فہمیاں پھیلانے کی سیلہ حاصل کرنے لگے، کہنے لگے دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغمبر ہے، امن و آشتی کا رسول ہے، سلامتی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اب یہ کچھ درخت کٹوا رہا ہے، کچھ درخت جلوا رہا ہے، کچھ درختوں کو چھوڑ رہا ہے، یہ تو فساد کرنے والے ہیں اور فسادی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، جیسا کہ آگے آیت نمبر 5 کے اندر آئے گا، اس پر ذکر کریں۔ تو یہ ایک سبب نزول ہے اس سورت کا، سورہ بنی نذیر کا، اور یہودیوں کے قبیلے کی ایک کیفیت کا۔ ایک اور کیفیت بھی ہے جو کل کے سبق میں بتائیں گے، ابھی دوسری آیت کا ترجمہ میں بتاتا ہوں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ اس کی ایک اور پس منظر بھی ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور ابو داؤد میں بھی اس کی اصل آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کے سمجھنے کی توفیق دے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین کفروا، جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ان لوگوں کو نکالا جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ، اور جنہوں نے کفر کیا، یہاں پہ اگرچہ سارے مراد ہیں بالعموم، لیکن بالخصوص یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر مراد ہے، یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر مراد ہے۔ والذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، اخرج الذین، جس نے نکالا ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے، من دیارہم، ان کے اپنے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے اکٹھ میں ہی، لأول الحشر، پہلے اکٹھ میں ہی۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے مجاہدین کو لے کر ان کا محاصرہ کیا نا، انہوں نے دیکھتے ہی، نبی کا لشکر دیکھتے ہی بزدلی کا مظاہرہ کیا اور فوراً قلعہ بند ہو گئے۔ لأول الحشر، پہلے اکٹھ میں ہی، لأول الحشر، پہلے اکٹھ میں ہی۔ اور اگر چاہیں تو آپ یوں معنی بھی کر سکتے ہیں، لأول الحشر، اکٹھ کے شروع میں ہی۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر پہنچ ہی رہا تھا، 2-4 دن، 1-2 دن مقابلہ کرنے کی بجائے وہ پہلے ہی گھنٹے میں قلعہ بند ہو گئے، اپنے آپ کو چھپا لیا۔ لأول الحشر، پہلے ہی اکٹھ میں، اکٹھ کے شروع میں ہی۔ ما ظننتم ان یخرجوا، بنو نذیر کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا، اسباب، ذرائع، جنگی ساز و سامان سے اس طرح لبریز تھے، اس قدر معاشی طور پہ مضبوط تھے، اس قدر جنگی اسباب و ذرائع سے مالا مال اور متمول تھے کہ مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہودی اس طرح جلدی بنو نذیر مدینے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ ما ظننتم، اے مسلمانوں، نہیں تم نے گمان کیا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، تم نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ خود نکلیں گے۔ وظنوا،
اور انہوں نے بھی سمجھا تھا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچانے والے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی یہ گمان ہی نہیں کیا تھا کہ یہ یہودی دم دبا کر بھاگ جائیں گے، جبکہ یہودی بنو نذیر خود بھی اپنے اوپر بڑا مان کرتے تھے کہ ہمارے مضبوط قلعے ہیں، ہمیں محفوظ رکھیں گے۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے بھی سمجھ لیا تھا انہم، کہ بے شک وہ یہودی مانعتہم، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، بس آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا، لم یحتسبوا، جہاں سے انہوں نے گمان نہیں کیا تھا۔ ما ظننتم، نہیں تم نے گمان کیا، اس کی وضاحت کل کروں گا، ان یخرجوا، کہ وہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہوں نے بھی سمجھا، انہم، کہ بے شک وہ یہودی بنو نذیر، مانعتہم، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں، حصونہم، ان کے قلعے، من اللہ، اللہ سے۔ فآتاہم اللہ، پھر آیا ان کے پاس اللہ، من حیث، وہاں سے، لم یحتسبوا، جہاں سے ان کا گمان نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب اور دبدبا، خوف۔ وقذف، اور اللہ نے ڈال دیا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، رعب اور دبدبا، یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ برباد کر رہے تھے اپنے ہی گھروں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ۔ جب نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا نا، یہ اپنے قلعوں کے دروازے، کھڑکیاں، مختلف قسم کی چوکھٹ، شتیر، گارڈر، اس دور میں گارڈر شتیر ہوتے تھے، یہ کھینچ کر نکالنے لگے، اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہاں ہم رہنے والے نہیں ہیں، تو دو وجہ سے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ ایک مقصد تو یہ تھا کہ جو چیز ہمارے ہاتھ لگتی ہے وہ اتار کر، اکھاڑ کر، نکال کر لے جائیں، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ ہم اگر بھاگ رہے ہیں تو مسلمانوں کے لیے یہ مکان محفوظ بنے ہوئے نہ رہیں، ہم انہیں تباہ و برباد کر کے چلے جائیں، توڑ پھوڑ کر کے چلے جائیں۔ یخربون بیوتہم، وہ برباد کر رہے تھے اپنے گھروں کو، بایدیہم، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ہاتھوں کے ساتھ بھی، بچا کچا مومنوں نے بھی ان کے گھر تباہ کر دیے۔ فَاعْتَبِرُوا، بس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، فَاعْتَبِرُوا، بس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، فَاعْتَبِرُوا، بس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو، فَاعْتَبِرُوا، بس عبرت حاصل کرو، یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ طبیعت خراب تھی اس لیے ٹوٹے پھوٹے دو چار جملے گئے، اللہ قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔